برسٹر سیف ہمارے ساتھ موجود ہیں، ترجمان ہیں کے پی کی حکومت کے۔ برسٹر صاحب بہت شکریہ۔ فیصلہ جو آیا ہے اس کے بعد کے جو بیانات آ رہے ہیں، اور کل بھی خان صاحب کا ٹویٹ تھا کہ گھبرانا نہیں ہے، کتنا گھبرانا نہیں ہے؟ بالکل نہیں گھبرانا، اور انشاءاللہ اور نہ ہم گھبرائے ہوئے مقابلہ کریں گے۔ جو بھی ان کے فسطائی ہتھ کنڈے ہیں وہ جتنے ان کے پاس ہیں وہ ہم چاہتے ہیں یہ استعمال کریں، شوق پورا کر لیں، دل کھول کے ظلم اور جبر کریں۔ انشاءاللہ آخری فتح ہماری ہے۔ خان صاحب بھی ڈٹے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ تحریک انصاف کا ہر کارکن ڈٹا ہوا ہے، اور یہ اس طرح کے جیلی مقدمے بنانا اور جیلی قسم کی سزائیں دینا، میں سمجھتا ہوں کہ قوم کے بچے کو پتہ ہے کہ یہ سب ڈھکوسلا ہے اور اپنی نااہلی پر پردہ ڈالنے کی کوشش ہے۔ صاحب یہ جو کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ جو 14 سال سنائی جا رہی ہے، 10 سال سنائی جا رہی ہے، خان صاحب اتنے سال باہر ہی نہیں آئیں گے، ان کے لیے کیا میسیج دیں گے آپ؟ میرے خیال میں بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذاتی طور پر میرا خیال ہے کہ انہیں بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ خان صاحب اتنا عرصہ نہیں رہیں گے، خان صاحب بہت جلدی نکل آئیں گے۔ یہ صرف ہائی کورٹ میں ایک بار اپیل سماعت کے لیے منظور ہو جائے تو یہ کیس اڑ جائے گا۔ اس کی کوئی قانونی بنیاد ہی نہیں ہے، کوئی لیگل گراؤنڈز ہی نہیں ہے۔ سزا بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک قانون اور انصاف کے ساتھ ظلم ہے کہ ایسی سزائیں دینے سے آپ کا جو عوام کا اعتماد ہوتا ہے نظام انصاف پہ وہ بہت بڑی حد تک مجروح ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو بھی ہوا ہے یہ ظلم کی ایک شکل ہے، اور ظالم کبھی بھی تادیر نہیں رہتا۔ انشاءاللہ ہم خان صاحب کو باہر نکالیں گے، اور یہی عدالتیں ہی ان کو باہر نکالیں گی، اور اس کے بعد وہ اپنے اس جوڈیشل جس سسٹم پہ اس سزا ہونے کے باوجود کتنا اعتماد ہے آپ اگلی عدالتوں میں جانے کی؟ دیکھیں، جوڈیشل سسٹم میں ہماری کمزوریاں ہیں، خامیاں ہیں، نقائص ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارا تمام کا تمام عدالتی نظام یا نظام انصاف جو ہے وہ خراب نہیں ہے، لیکن اس میں بعض لوگ ایسے ہیں جو یقیناً انصاف کے نام پر بے انصافی کرتے ہیں، نا انصافی کرتے ہیں، لیکن ایسے لوگ آٹے میں نمک کے برابر ہیں انشاءاللہ۔ اور بات یہ ہے کہ آج کل کے دور میں عدالتوں کا فیصلہ عوام کی عدالت میں بھی پرکھا جاتا ہے، اور عوام جس فیصلے کو پذیرائی نہ دیں وہ فیصلے سسٹینیبل نہیں ہوتے۔ انشاءاللہ یہ بھی ایسے ہی ایک فیصلہ۔ آرمی چیف سے جو ملاقات ہوئی اس کے بعد بڑا شور شرابہ ہوا، مسٹر گوہر کی تصویر پہلے جاری نہیں ہوئی، پھر آپ کی طرف سے پتہ چلا جی وہ بھی موجود تھے۔ وہ جو بات باہر نکلی، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سزا اس کا رد عمل ہے کہ کوئی بات ہو رہی تھی، کچھ معاملہ چل رہے تھے، آپ نے اوپن کر دیا؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ بیرسٹر گوہر صاحب کی ملاقات اس سلسلے کی کوئی اہمیت ہے۔ بیرسٹر گوہر صاحب کی ملاقات ایک جنرل سوشل کانٹیکس میں ہوئی تھی، اور اس دن آرمی چیف صاحب جو ہیں وہ سیکیورٹی کے حوالے سے بات چیت کے لیے آئے ہوئے تھے، اور اس میں تمام سیاسی پارٹیوں کے مرکزی اور صوبائی رہنما موجود تھے۔ تو بیرسٹر گوہر صاحب بھی چونکہ ایک مرکزی لیڈر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، تو وہ اس کیپیسٹی میں وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ تھے۔ بنیادی طور پر تو اس میٹنگ کا مقصد سیکیورٹی صورتحال پر بات کرنی تھی۔ سیاست میں نیچرلی کوئی ایک آدھ جملے کا تبادلہ ہوا ہوگا، لیکن وہ ملاقات اس مذاکرات جو ہماری حکومت کے ساتھ چل رہے ہیں اس حوالے سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، اور نہ ہی اس فیصلے پر آرمی چیف کا کوئی ذاتی اثر جو ہے وہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ اس جیلی حکومت ہی کی کارستانی ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب اندر رہیں تاکہ ان کو کھل کر لوٹ مار کرنے کا موقع مل سکے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ان کو اندر رکھنا چاہتے ہیں اور ایسے ہی فیصلے کرتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگ آپ کو اور اسٹیبلشمنٹ کو لڑوانا چاہتے ہیں؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں حکومت کی حت الوسع کوشش ہے کہ وہ پی ٹی آئی اور حکومت فوج کے درمیان جو ہے غلط فہمیاں پیدا کرے، اور اس لیے پیدا کرے تاکہ ان کو اپنے اقتدار کو دوام دینے کا موقع مل سکے۔ یہ ابھی آپ دیکھ لیں نا، کل جو ایک بیان بھی ان کا آیا ہے، میں نے اس سے پہلے ہی بیان دے دیا تھا کہ میری اطلاعات کے مطابق میاں صاحب نے کہا ہوا ہے کہ یہ مذاکرات بھی اب ختم کریں، کیونکہ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ مذاکرات بھی جو ہے شاید پی ٹی آئی کو کوئی سیاسی فائدہ دیا جا رہا ہے اس سے، یا ان کو مل رہا ہے۔ تو اب یہ مذاکرات سے بھی پیچھے بھاگیں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ الزام لگائیں گے کہ شاید ہم نے اگر آرمی چیف سے کوئی بات کی ہے یا ہم نے فوج سے کوئی مذاکرات کیا، حالانکہ ہمارا کوئی مذاکرات فوج کے ساتھ نہیں ہو رہے، مذاکرات انہی کے ساتھ ہو رہے ہیں، لیکن ہم یہ بہانہ بنائیں گے تاکہ فوج اور ہمارے درمیان غلط فہمی۔ ویسے آپ کیا سمجھتے ہیں مذاکرات کس کے ساتھ ہونے چاہیے، حکومت کے ساتھ یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ؟ دیکھیں موجودہ حالات میں جو ہو رہا ہے، موجودہ حالات میں میری ذاتی رائے یہ ہے، اور اس پر میں بھی بات کر چکا ہوں اور اس پہ خان صاحب بھی بات کر چکے ہیں، بار بار خان صاحب نے خود بھی کہا ہے کہ اصل طاقت تو اسٹیبلشمنٹ ہے، اور مذاکرات خان صاحب نے بھی کہا تھا کہ اگر میں بات کروں گا تو اسٹیبلشمنٹ سے کروں گا، لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ خود ہی حکومت کو آگے کر کے ایک پولیٹیکل جو ہے پلیٹ فارم پرووائڈ کرنا چاہ رہی ہے تو ہم نے اس کو بھی انکار نہیں کیا۔ ہم نہیں چاہتے کہ کل ہمارے بارے میں یہ کہا جائے کہ ہم ضد اور ہٹ درمی کی بنیاد پہ سیاست کر رہے ہیں۔ ہمارے دروازے اوپن
اوپن ہے. اگر کوئی سنجیدہ طریقے سے ہمارے ساتھ بات کرے گا تو ہم کریں گے. حکومت اس میں اگر کوئی رول پلے کرنا چاہتی ہے سیاسی مفاہمت میں قومی یکجہتی کو فروغ دینے کے لیے تو ہمارے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں. لیکن اگر نہیں کرے گی اور اس پر سیاست کرے گی اور اپنی یہ ذیلی حکومت کو مزید مستحکم کرنے کے لیے پی ٹی آئی کے خلاف ایک وہ کرے گی, ایک تاثر دینے کی کوشش کرے گی, تو پھر ایسے مذاکرات میں ہمیں کوئی دلچسپی خان نہیں. صاحب کبھی نرم دل نظر آتے ہیں, کبھی بہت غصے میں نظر آتے ہیں. کل بھی انہوں نے, اس سے پہلے بھی جنرل یحییٰ اور موجودہ رجیم کو یا آرمی چیف کو یا کہہ لیں عامر اپنی طوالت دینے کے لیے, اور شہباز شریف کو بھی اردلی کہہ دیا. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ فرسٹریشن کا شکار ہیں, ان کا غصہ ہے یا جینون باتیں ہیں؟ واقعی ایسا ہے؟ دیکھیں گے, خان صاحب کے اپنے خیالات ہیں اور انہوں نے کبھی بھی اپنے خیالات کے اظہار سے جو ہے وہ فرار نہیں حاصل کی. ہمیشہ جو بھی ان کی سوچ ہوتی ہے وہ سوچ اس کا وہ اظہار کرتے ہیں ہمیشہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی خان صاحب کی ایک صلاحیت ہے, کوالٹی ہے, خاصیت ہے کہ وہ منافقت نہیں کرتے. اب اگر انہیں کسی سے گلہ ہے, شکوہ ہے یا کسی کے بارے میں ان کا ایک اوپینین ہے, رائے ہے, تو اس رائے کا اظہار کرتے ہیں. باقی جمہوری معاشروں میں رائے کا اظہار کیا جاتا ہے اور رائے کے اظہار کو یا اس کو رد کرنے کے لیے ایک کسی اور رائے کو پیش کیا جاتا ہے, نہ کہ ناراض ہوا جاتا ہے. میں اتنا ہی. کرم کے حوالے سے کیا کہیں گے برسٹر؟ آپ کا چونکہ وہاں پہ حالات بڑے کشیدہ ہیں, آپ اس کے حوالے سے بڑے بہتر ہیں, ویل نون ہیں. کہاں گیپ ہے, کیوں چیزیں امپلیمنٹ نہیں ہو پا رہی ہیں ابھی تک؟ دیکھیں, کرم میں کافی حد تک حالات سنبھل گئے ہیں. ہم نے وہاں پر امن معاہدہ کروایا. امن معاہدے پہ تمام فریقین نے دستخط کیے, اہل تشیع نے بھی, اہل سنت نے بھی, اور بظاہر جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ بھی ہو گئی تھی. لیکن جب کانوائے جانے کا دن آیا تو باوجود اس کے کہ امن معاہدہ بھی ہوا تھا اور باوجود اس کے کہ دونوں طرف سے فریقین کے جو نمائندے تھے اور ان کے جو بڑے تھے, بزرگ تھے, انہوں نے یقین دہانی بھی کروائی تھی کہ کسی قسم کی غیر قانونی حرکت نہیں ہوگی. اس کے باوجود بعض شرپسندوں نے موقع پا کر حملہ کیا, ڈپٹی کمشنر صاحب کو گولیاں ماری, ان کو زخمی کیا, اور اس کے کچھ دن کے بعد کانوائے پر بھی جو ہے اسلحے کا استعمال کیا اور حملہ ہوا. اب حکومت سمجھتی ہے کہ چونکہ یہ شرپسند امن معاہدے کو کامیاب بنانے کی ہر کوشش کو ناکام کرنے کے لیے ایفرٹس کر رہے ہیں, تو حکومت بھی اب انشاءاللہ سختی کرے گی, آنی ہاتھوں سے ان سے نمٹا جائے گا اور ان شرپسندوں کو کیفر کردار تک پہنچاتے ہوئے امن معاہدے کو امپلیمنٹ کیا جائے گا. پنجاب ہمیشہ کے پی سے کمپیریزن کر رہا ہوتا ہے, مریم نواز ہر تقریر میں, عظمیٰ بخاری ہر بات میں, کہ ہم پنجاب میں یہ کر رہے ہیں, کے پی کے مریض بھی ہمارے پاس آ جائیں, ہم ان کو فیسیلیٹ کریں گے. روزانہ کوئی چیز بتائی. کیا فرق ہے, کیا گیپ ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آپ کے پاس نہیں ہے ان کے پاس ہے اور وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے تو آپ بھی یہ کر ڈالیں گے؟ ہمارے پاس صلاحیت ہے, ہمارے پاس کارکردگی ہے, ہم کام کر رہے ہیں جینون اور ٹھوس بنیادوں پر عوامی فلاح کے اقدامات کر رہے ہیں. باوجود اس کے کہ ہماری حکومت صرف ایک پاکستان کے سب سے چھوٹے صوبے میں, ملک وفاقی طور پر بھی, وفاقی سطح پہ بھی ان کے قبضے میں ہے. پنجاب بھی پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے, وہ بھی انہی کے قبضے میں ہے. میں قبضے کا لفظ اسے استعمال کروں کہ یہ جائز طریقے سے نہیں آئے, انہوں نے بزور قوت قبضہ کیا ہوا ہے. حالانکہ عوام نے, پنجاب کی عوام نے, اپنی ڈیمانڈ میں آپ نے فارم 47 رکھا نہیں؟ میں فارم 47 کی بالکل بات کروں گا کہ فارم 47 کے نتیجے میں یہ ذیلی طریقے سے اقتدار پر قابض ہیں, ان کو عوام نے منتخب نہیں کیا, اس لیے یہ نااہل ہیں اور نقال بھی ہیں. یہ نقل کرتے ہیں, ہماری نقل کرتے ہیں, خان صاحب کے اقدامات کی نقل کرتے ہیں. اب مریم نواز صاحبہ کو دیکھیں نا, جہاں جاتی ہے فیتہ کاٹتی ہیں, وہ وہی پلان ہوتا ہے جو خان صاحب نے دیا تھا یا ان کے منصوبے تھے یا ان کے آئیڈیاز تھے. ہماری بھی نقل کرتی رہتی ہیں سارا دن, تو کرتی رہی, ٹھیک ہے, ہمیں بھی خوشی ہے, کوئی تو ہمیں فالو کر رہا ہے.